الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، آج ہم جو موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں وہ موضوع ہے سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ میں کیا فرق ہے، اور سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کی ادائیگی میں کیا فرق ہے، سنت مؤکدہ کون کون سی ہیں اور سنت غیر مؤکدہ کون کون سی ہیں، اور ان کی ادائیگی میں کیا فرق ہے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ فرق جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، سنت غیر مؤکدہ، عصر سے پہلے کی 4 سنتیں یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، اور اسی طرح عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں یہ بھی سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، یعنی عصر سے پہلے کی 4 سنتیں اور عشاء سے پہلے کی 4 سنتیں یہ سنتیں غیر مؤکدہ ہیں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی سنتیں سب کی سب مؤکدہ ہیں۔ مثال کے طور پر فجر سے پہلے کی 2 سنتیں یہ مؤکدہ، اسی طرح ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں اور 2 بعد کی فرضوں کے یہ مؤکدہ، اور اسی طرح مغرب کے فرضوں کے بعد کی 2 سنتیں یہ بھی مؤکدہ، اور عشاء کی فرضوں کے بعد جو 2 سنتیں ادا کی جاتی ہیں یہ بھی مؤکدہ ہیں، اور اسی طرح نماز جمعہ کی جتنی بھی رکھتے ہیں 2 فرضوں کے علاوہ وہ سب کی سب سنت مؤکدہ ہی ہیں۔ تو یہ ایک تو فرق ہمیں یہ محسوس ہوا کہ سنت مؤکدہ جو ہیں وہ ہمیں پتہ چلا، اور جو غیر مؤکدہ ہیں وہ جو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں وہ عصر اور عشاء کی سنتیں ہیں۔ اب ان کے پڑھنے میں کیا فرق ہے، یہ بھی سماعت توجہ کے ساتھ فرمائیے گا۔ ان کے پڑھنے میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے، سنتیں جو مؤکدہ ادا کی جاتی ہے اس میں یہ ہے کہ ہم دوسری رکعت میں صرف تشہد پڑھتے ہیں، تشہد کے بعد تیسری رکعت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، بسم اللہ اور الحمد شریف پڑھتے ہیں، تو یہ سنتیں غیر مؤکدہ میں ہیں، ہم اس طرح کرتے ہیں، اور چوتھی میں جا کے ہم تشہد اور پھر درود پاک اور دعا پڑھ کے سلام پھیر کے نماز سے فارغ ہوتے ہیں۔ لیکن یہ سنت مؤکدہ پڑھنے کا طریقہ تھا۔ اب سنت غیر مؤکدہ جو عصر سے پہلے کی 4 ہے اور عشاء سے پہلے کی 4 رکھتے ہیں، انہیں سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ ان کا پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ تشہد میں جب قاعدہ اولیٰ میں جب آپ بیٹھیں گے تو آپ التحیات پڑھیں گے، التحیات کے بعد درود پاک پڑھیں گے، اور چاہیں تو دعا بھی شامل کر سکتے ہیں، جو ہم نماز میں دعا پڑھتے ہیں وہ دعا بھی آپ شامل کر سکتے ہیں، یعنی یوم یقوم الحساب تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سلام نہیں پھیریں گے اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور تیسری رکعت کو ثنا سے شروع کریں گے، اور اس طرح 4 رکعتیں کمپلیٹ کر کے ہم نماز سے فارغ ہو جائیں گے۔ تو پتہ یہ چلا، فرق یہ نکلا کہ سنت مؤکدہ میں تشہد کے بعد کچھ نہیں پڑھیں گے، اور سنت غیر مؤکدہ میں جو ہے وہ دوسری رکعت میں ہم تشہد کے بعد درود پاک پڑھیں گے اور دعا بھی شامل کر سکتے ہیں، اور اس طرح تیسری رکعت میں جب ہم شروع کریں گے تو وہ ثنا سے شروع کریں گے۔ تو پتہ یہ چلا کہ سنت مؤکدہ میں دوسری رکعت میں تشہد کے بعد کھڑے ہو جائیں گے، اور سنت غیر مؤکدہ میں تشہد کے بعد درود پاک پڑھیں گے اور دعا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ فرق تھا سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کا۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو ثواب کی نیت سے دیگر مسلمانوں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔